لیکن خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ کی طرف سے ایسی تائید ہوئی، ہمارے پاس اس کی اپنی ریکارڈنگیں پہنچ گئیں جس میں یہ خود بلیک والوں کو کافر مرتد کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کچھ دنوں سے امام آباد کے کذاب وضاع شخص کی طرف سے مناظرے کا تماشا کیا جا رہا ہے، اور وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنا کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت پھر سے حاصل کر لوں گا۔ ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جواب ترکی بترکی باشد کے مطابق اس کی ہر جہالت کا اور اس کے ہر چیلنج کا معقول اور مقبول انداز میں جواب دیا۔ اس کی طرف سے ایک لونڈا یہاں آیا تھا، اس نے جو تماشا کیا اور وہ یہاں پر آ کر علماء اہل سنت کا بقول ان کے نمائندہ بنا، تو ہم نے کہا کہ ایسے لونڈوں کے ساتھ مناظرے نہیں ہوتے، وہ خود میدان میں آئے تو پھر اس سے بات ہوگی۔ تو یہ بھی بہت بڑا عجوبہ ہی وقوع پذیر ہوا کہ وہ خود میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ میدان میں آنا چاہتا ہے تو ہم نے انتہائی معقول موضوع مناظرہ پیش کر دیا کہ اصول مناظرہ یہ ہے کہ جب بھی گفتگو آپس میں ہوتی ہے فریقین کی، تو دلائل کے اندر وہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو مسلم عند الخصم ہوتی ہیں، یعنی دشمن مقابل معارض کے نزدیک جو باتیں مسلم ہوتی ہیں، جو کتب مسلمہ ہوتی ہیں، ان میں سے جب دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں تو وہ سب سے قوی دلائل سمجھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو مانتا ہے۔ جب ہم اس کو اس لحاظ سے جواب دیتے ہیں تو وہ قوی جواب ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو بڑے حضرت صاحب کا وارث اور نائب ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور امام الغیرت ہی بڑے حضرت صاحب قبلہ کے نائب ہیں۔ یہ ہم نے اس سے کہا تھا، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا اس سے جو اختلاف ہے وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ اگر دنیاوی غرض سے ہوتا تو آج تک اس کے ہاتھ کس نے چموائے؟ کس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی عزت کی؟ ورنہ اسے کون جانتا تھا؟ حضور امام الغیرت وہ عظیم شخصیت ہیں، حالانکہ آج کل یہ حالات ہیں کہ کوئی پیر اپنے مرید کو دوسری طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا کہ کہیں یہ ادھر نہ چلا جائے، حتیٰ کہ ایک ہی گدی کے چار چار پیر ہیں اور ہر کسی کے مرید دوسرے پیر کے پاس وہ ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ ہمارے شیخ میں اخلاص تھا، للہیت تھی، نہ دنیا کی غرض نہ دنیا کی ہوس، کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے جو بھی آیا انہوں نے محض اللہ کی رضا اور دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی طرف بھیجا، اس کی عزت کا درس دیا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیاوی کوئی جھگڑا ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ ہمارے اس زمانے میں ایک عظیم فکر کے بانی ہیں۔ وہ اس نے جو میرے جواب میں کلپ دیا ہے خود، اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب کی جانشینی کا مسئلہ یہ کوئی امت کا مسئلہ تو نہیں ہے، بلکہ امت کا مسئلہ تو تکفیر ہے۔ میں اس جاہل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو ایسا جاہل ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ حضرت صاحب کی جانشینی کا مطلب کوئی گاڑیاں بنگلے نہیں ہے۔ حضرت صاحب کی جانشینی کا مطلب ہے امت کا راہبر بننا، اور امت کا راہبر بننا یہی تو امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
آج تک امت کی جو بربادی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہیں رہبر صحیح میسر نہیں آیا، اور حضرت صاحب قبلہ نے آ کر صحیح رہبری کی امت کی، اور اسی وجہ سے جو ان کا جانشین ہوگا وہی حقیقت میں امت کا رہبر ہوگا۔ لہذا اگر صحیح رہبر ہی امت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا مسئلہ ہوگا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اس موضوع پہ آ جاؤ، تم یہ ثابت کر دو کہ تم حضرت صاحب کے وارث ہو، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضور امام الغیرت حضرت صاحب کے وارث ہیں تو پھر تم آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، یا نہیں آتے تو دفع ہو جاؤ۔ کم از کم حضور حضرت کبیر کے مریدین کو پتہ تو چل جائے گا کہ حق کس طرف ہے اور حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اس موضوع مناظرہ کی طرف آتا ہوں تو میری موت ہے، شکست ہے، میں تو 1 منٹ میں پھنس جاؤں گا۔ لہذا اس نے اس کی طرف آنے کی بجائے جھوٹ اور کذب کا سہارا لیتے ہوئے، یہ تو ہم نے پہلے کلپ میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کذاب بھی ہے، وضاع بھی ہے، روایتیں وضع کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ اس کو کہا تھا تو بہت سے لوگ سیخ پا ہوئے تھے، لیکن آج اس کے جو کلپ آیا ہے اس میں اس نے جھوٹ اتنے بولے ہیں۔ کہتا ہے تم نے اس موضوع مناظرہ کو قبول کیا ہے جو اس لونڈے کی طرف سے دیا گیا تھا، حالانکہ اگر ہم اس سے موضوع مناظرہ کو قبول کرتے تو اس کا تو مطلب تھا کہ ہم نے اس سے مناظرہ قبول کر لیا ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ تجھ سے مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مناظرہ تیرے شیخ سے ہوگا۔ تو جب ہم نے مناظرہ اس سے نہیں کیا تو موضوع مناظرے میں ہوتا ہے، جب ہم نے اس سے مناظرہ ہی قبول نہیں کیا تو موضوع مناظرہ کی قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جھوٹ تو ان لوگوں کے ہاں فرض سمجھا جاتا ہے، ثواب سمجھا جاتا ہے، اور کہتا ہے تم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے، حالانکہ آپ سن سکتے ہیں میرے پورے کلپ میں قبول ہے کا لفظ ایک بار بھی نہیں آیا۔ ایسا کذاب ہے۔ ہم نے کہا تھا مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اب بھی کہتے ہیں تیار ہیں، لیکن شرط یہ دی تھی کہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بات ہوگی۔ جب ہمیں پتا چلا کہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہے تو ہم نے موضوع مناظرہ پیش کر دیا۔ ہم کوئی احمق نہیں کہ اس کی طرح کبھی کس کا وکیل بن کے آ جائے، کبھی کس کا وکیل بن کے آ جائے، کبھی سعد رضوی، کبھی جلالی، کبھی فلاں۔ ان کو پاک کرنے کی بجائے ہم نے کہا تھا خود کو پاک کر، پہلے خود استنجا نصیب نہ ہو اور دوسروں کو دھوتا پھرے تو یہ کوئی پاگل ہی ہوگا۔ ہم نے کہا تھا پہلے خود تو پاک ہو لے، پہلے اپنی پاکی تو ثابت کر لے، جب تو پاک ہو جائے گا تو پھر یہ بعد کا مسئلہ ہے کسی کی تکفیر کرنا۔ یہ تو اب ہم نے اس بنیاد پہ اس سے مناظرے کو قبول کیا تھا، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس موضوع میں میری موت ہے۔ اب اس نے کیا تماشا کیا کہ جو کلپ آیا اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو تم نے مسئلہ دیا ہے جانشینی کا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تو ہمارا مسئلہ مجموعی ہے، صرف تکفیر کا مسئلہ نہیں، پوری فکر کا مسئلہ ہے۔ تو نے ہر مسئلے سے، فکر کی ہر بات سے تو نے اعراض کیا ہے، روگردانی کی ہے، اور اس موضوع پر آ گیا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی پر ہی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ لیکن خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ کی طرف سے ایسی تائید ہوئی، ہمارے پاس اس کی اپنی ریکارڈنگیں پہنچ گئیں جس میں یہ خود بلیک والوں کو کافر مرتد کہہ رہا ہے۔ چلو اسی فرض کر لینے ہیں تواڈے کہن دے اوتے کہ تواڈی اکثریت اسمبلی دے وچ ہو گئی ہے، ہن تسی اسمبلی وچ اکثریت چلے گئے ہو، ہن نفاذ شریعت کی میں ہونا ہے؟ مینوں ذرا یہ دسو، طریقہ دسو جی۔ شریعت بل پیش ہوئے گا، شریعت بل پیش ہوئے گا، اکثریت اس کو پاس کر دیں گے، نافذ ہو جائے گا۔ میں کیا یہ دس شریعت رسول نو پاس کرن واسطے پیش کرن والے مرتد ہو گئے کہ نہیں؟
مردودہ 1,24,000 پیغمبراں دے سامنے اسی شریعت رسول نو پاس ہونے واسطے پیش نہیں کر سکتے. جمہوری ملاؤں کو خود کافر اور مرتد کہہ رہا ہے اور کہتا ہے جنہوں نے یا رسول اللہ کٹوایا یہ سب کے سب مشرک فی الطاعت ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے بعد لبیک یا رسول اللہ کو کٹوا کر سیاسی میدان میں تمہارا لبیک پاکستان کہنا یہ شرک فی الطاعت ہے. یعنی مشرک ہیں اور کہتا ہے مرتد ہیں. جنہوں نے اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا وہ مرتد ہے. تو میں نے کہا نورانی تیرا تو خود بخود مرتد ہو گیا, نیازی ہو گیا, کاظمی ہو گیا. جن کا تو وکیل بن رہا تھا ان کو تو خود مرتد کہہ چکا ہے, اور وہی دلائل جو ہم نے پیش کرنے تھے وہ تو خود اپنی زبان سے پہلے دے چکا ہے. تو پھر مناظرے کا کیا مطلب ہوا؟ مناظرہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں پوشیدگی ہوتی ہے, خفا ہوتا ہے, اس میں حق کا پتہ نہیں ہوتا, حق کو واضح کرنے کے لیے گفتگو ہوتی ہے, اس کو مناظرے کا نام دیا جاتا ہے. اور جب تو خود اس کو مان چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سامنے مسئلہ پوشیدہ نہیں کہ ہم آ کے واضح کریں, بلکہ تو حاسد ہے, تو معاند ہے, حسد کی وجہ سے تو انکار کر رہا ہے. ورنہ وہ دلائل جو آج ہم تیرے سامنے پیش کریں گے یہی دلائل تو خود پہلے دیا کرتا تھا. اور میں بریک والوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا منافق ہے جو اپنے باپ کا نہ ہوا, جو اپنے عظیم محسن امام الغیرت کا نہ ہوا. تمہارا کیا ہوگا؟ اس سے بچ جاؤ. دیکھو ایک طرف تم سے پیسے لینے کے لیے, تمہارے سے شہرت حاصل کرنے کے لیے تمہارا نمائندہ بن کے آ رہا ہے, اور دوسری طرف سے خود تمہیں مرتد اور کافر کہہ رہا ہے. تو اس کا مکر تو کھل کر سامنے آ گیا. اب مناظرہ کس سے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا اور کذاب شخص ہے, یہ وضاح ہے, یہ خداعت کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اور دھوکے باز سے مناظرہ نہیں ہوتا, اس کی چترول ہوتی ہے. اس لیے اس کی یہ ریکارڈنگیں سننے کے بعد ہم کہہ رہے برمرا کہ اب اس سے ہم مناظرے کے لیے تیار نہیں. کیوں کہ اب مناظرہ کرنا سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے. جب خود ہر چیز مانے ہوئے ہے تو مناظرے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف امام الغیرت کے حسد میں اور بغض میں یہ ساری باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ یہ بھی بات ہو جائے گی کہ حضرت صاحب کا جانشین کون ہے, اس پہ بعد میں بات ہوگی. میں نے کہا بعد میں کیوں کرنا چاہتا ہے, پہلے کر لے. جب حضرت صاحب تیرے نزدیک امام ہیں, اگر تو مانتا ہے ان کو اپنا پیشوا, تو آ جا. جن کی تکفیر ہم نے کی ہے, اگر تیرے والد گرامی ان کو کافر نہ کہتے ہوں تو ہم مجرم ہیں, اور اگر وہ کافر کہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی اور دلائل کی طرف جانے کی. بلکہ پتہ چل گیا حضرت صاحب کی ذات کو ہم ثالث رکھتے ہیں, ان کو ہم اپنا فیصل مقرر کرتے ہیں, اپنا محاکمہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. خواجہ محمد شفیع صاحب لانتیوں جو جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو ابو جہل کے پتر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھے, پھر ابو جہل کو حق سمجھو. اور حضرت آدم سے لے کر پڑھو, جو باطل ہے وہ اکثریت میں آیا ہے. اکثریت اور رواج سے ہمارا دین بالا تر ہے. آج اکثریت اور رواج کو دین سمجھتے ہیں بے ایمان. اور تو ایسا دجال ہے, تیرے منہ سے نکل آیا, ہم نے کہا تھا یہ باپ کا بھی دشمن ہے, تیرے منہ سے نکل آیا 3 جید علماء ہماری طرف سے ثالث ہوں گے. میں نے کہا تو جن کو جید سمجھتا ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, تو ایسے کو ثالث کیسے بنائیں ہم؟ ایسوں کو ہم کیسے اپنے لیے ثالث مقرر کریں, اپنا فیصل مانے کہ جن کو تو جید کہہ کے اپنے لیے پیش کرنا چاہتا ہے وہ تو وہی ہیں جن کے کفر اور ایمان پہ بحث ہونی ہے. اور اس لیے اب ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے, بلکہ اس قریب کے آگے ہم قبلہ حضرت صاحب اس کے والد گرامی کے بیانات بھی چلا دیں گے, اس کی اپنی ریکارڈنگیں بھی چلا دیں گے,
اور پھر فیصلہ حضور حضرت کبیر اس کے والد گرامی کے مریدین خود کریں، وہ خود دیکھیں کہ آج بھی حضرت صاحب اور اس کے والد گرامی کی فکر پہ کون قائم ہے اور باقی کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے سچ کہاں ہے جھوٹ کہاں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں بات ہو جائے حضرت صاحب کے سوا، تو پھر تجھ پہ لازم ہے یہ کہہ دے کہ میرا حضرت صاحب سے کوئی تعلق نہیں، حضرت صاحب تمہارے ہیں، لے جاؤ انہیں، تو پھر ہم تجھ سے اور دلائل پہ بات کریں گے۔ جب ایک شخصیت ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور تیرے نزدیک بھی مسلم ہے بقول تیرے، تو پھر اسی شخصیت سے فیصلہ جہاں دن کے دن صرف ہو سکتے ہیں وہیں 1 منٹ میں جب فیصلہ ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر بھاگیں؟ ہم تو بھاگنے والے نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ میرے والد گرامی کی فکر کا ایک ایک لفظ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔ کیوں؟ میں اور یہاں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا، یہ جو علماء اہل سنت تجھے آج نظر آ رہے ہیں اور جن کو تو آج علماء اہل سنت کہہ رہا ہے، کیا یہ حضرت صاحب کے دور میں نہیں تھے؟ حضرت صاحب کے سامنے موجود نہیں تھے؟ اس وقت تیرا یہ دعوی اصلاح کہاں تھا؟ کیوں تو چپ رہا؟ کیوں خاموش رہا؟ صرف اس وجہ سے کہ تجھے پتا تھا اگر یہاں کہتا ہوں علماء اہل سنت تو حضرت صاحب مجھے 1 منٹ میں گھر سے نکال کے باہر کر دیں گے، تو نظرانے بند ہو جانے ہیں، میرا تو کسی نے ہاتھ نہیں چومنے، تو اس وقت خاموش رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کو پتا تھا حضرت صاحب بھی اسی فکر پر ہے جس کا دائی امام الغیرت کی ذات ہے۔ تو اس کو کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا ہے، وہ کہتا ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اپنی ہی بات میں پھنسنا اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپنے پنجابی کہنے میں لتر بھی اپنا تے سر بھی اپنا۔ دجالا تو کس انداز چاہ کے مناظرے کرنا چاہنے؟ بغیر تھا تینوں شرم نہیں آتی؟ خود کہہ چکے ہیں وہ مرتد بھی نے کافر بھی نے، یا کہ میں اس وقت کافر سا، میں مرتد سا، اس واسطے میں انہوں کہہ بیٹھا میں توبہ کرنا، پھر توبہ کر تجدید نکاح کر تو تیری نسل ہی ساری آرامدی بن جانی۔ پھر تو جی اس وقت تو عجیب بات ہے کہ بات کو سمجھو یار، موقف 2 ہیں، ایک ہے کہ وہ کافر ہیں، ایک ہے کہ کافر نہیں ہے، اور رکھنے والی ذات ایک ہی ہے۔ اور جب وہ کہتا تھا کافر ہیں تب بھی وہ اللہ کا ولی تھا، جب کہتا ہے کافر نہیں ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ جمع بین النقیضین اور جمع بین المتضاد یہ اسی طرح کے جاہل کرتے ہیں، کسی عقل والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں چیلنج دیتا پھرتا ہے، کہتا ہے یہ میری گود میں پڑا ہے۔ میں نے کہا تیری گود جو ہے اگر بالفرض ہم اس میں پلتے بھی، اگر بالفرض، پہلے تو ہم پڑے نہیں، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اگر بالفرض پلتے بھی تو فرعون کی گود میں موسیٰ پلتے رہے؟ تو کیا فرعون کہے کہ موسیٰ میرا باغی ہے؟ تو تجھ جیسا دجال ہی ایسا اعتراض کر سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے لطیفے کی بات ہے، کہتا ہے میری گود میں یہ پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا شکر یہی پر کہ ہم نے اس وقت بھی تجھ پہ پیشاب کیا اور آج بھی پیشاب ہی کرتے ہیں۔ ہاں تب بھی تجھ پہ پیشاب ہی کیا تھا اور آج بھی پیشاب ہی کرتے ہیں، پہلے گود میں کیا تھا آج تیرے منہ پہ کرتے ہیں۔ بغیرت، تجھے شرم نہیں آتی جھوٹ بول کر؟ اور یہ سب تماشا کیوں لگاتا ہے یہ کہ مجھے ہڈی کوئی نہیں ڈالا، میں آ کر مولویوں کی طرف سے دجال تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے کہتا ہے امام الغیرت سے لکھوا کے لے آ کہ میں ان کا نمائندہ ہوں۔ میں تجھے کہتا ہوں اگر تم کا نمائندہ بنتا ہے مولویوں کا، جا سعد سے لکھوا کے لے آ، جلالی سے لکھوا کے لے آ، منیب الرحمان منیب الشیطان سے لکھوا کے لے آ۔ اور الیاس قادری جس کو کہتے ہو، الیاس پادری سے جا کے لکھوا کے لے آ۔ جب تو اپنی خود ساختہ
ان کا نمائندہ بن سکتا ہے؟ تو میں نے نہیں کہا میں امام الغیرت کا نمائندہ ہوں. میں جو گفتگو کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں. میں نے کوئی لفظ نہیں بولا کسی کلپ میں کہ نمائندہ ہوں. اور پھر ایسا جہل ہے، پتہ نہیں اس کو کون امام اور استاد اور عالم کہتا ہے. ایسا جاہل، اس کو وکالت کے معنی کوئی پتہ نہیں کہ وکیل کہتے کسے. کہتا وہ لونڈا جو آیا تھا وہ وکالتاً آیا تھا، حالانکہ وہ یہاں اسارتاً چیلنج کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا مجھ سے مناظرہ کرو. تو عجیب وکیل ہے، بھیجا تو نے تھا. تو وہ تو کہتا آ کر کہ مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے تو تم اس کے ساتھ بات کرو، میں اس کی طرف سے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ وکیل نہیں تھا، وہ اصل اس نے کھچ ماری تھی. اور جب ہم نے اس کی پکڑ کی تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہم پھنس چکے ہیں، تو جواب کیسے دیں. تو پھر بہانہ بنایا، کہتا ہماری تدبیر تھی. میں نے کہا اس کو تدبیر نہیں کہتے، اس کو دھوکہ کہتے. تدبیر یہ تھی تو خط لکھ دیتا، اور خط جو بھیجا اس کا حال بھی آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو مجھ سے ہو رہی ہے اور خط حضور امام الغیرت کے ڈرائیور اشرف کو بھیجا جا رہا ہے. واہ کیا مناظر ہے. میں کہتا ہوں اگر آج علماء مناظرہ ہوتے تو یہ سن کر اور دیکھ کر ویسے ہی وہ کہتے کہ آج کے بعد ہمارا اس فن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ گفتگو مجھ سے ہو رہی ہے اور خط کس کے نام پہ بھیجا جا رہا ہے؟ اشرف کے نام پہ. وہ اشرف مجھے کہنے لگا، کہتا ہے جی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کہہ دو کہ کوئی گاڑی کا اگر کوئی پرزہ سیدھا کرنا اس پہ مناظرہ کرنا تو مجھ سے کر لیں. صاحب ہے کہ جب خط اس کو بھیج رہا ہے تو پھر اس کسی گاڑی کے کسی پرزے پہ اس سے بات کر لیں. تو وہ کہتا ہے میں تو تیار ہوں. تو یہ اتنا بڑا جاہل آج مناظرے کے لیے. تو خدا کے بندو ہم مناظرے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ مناظرے کی تعریف تو پڑھو. توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. دو متخاصمین جھگڑا کرنے والوں کا کسی شے کی نسبت کے اندر توجہ کرنا اظہار ثواب کے لیے، درستگی کے اظہار کے لیے. تو ہم تیار تھے مناظرے کے لیے اللہ کے فضل سے. اور یہ گردن ہلتی نہیں اور کہہ رہا تھا الٹا لٹکا دوں گا. میں نے کہا بچے الٹا اب میں نے تجھے لٹکا دیا اور لٹکر تجھے بریک والے خود ماریں گے. جب یہ وہ سنیں گے نا تیرے کلپ تو وہ خود تجھے لٹکر ماریں گے اور تجھے کہیں گے منافق بغیرت، تو تو پیسے لیتا تھا ہم سے. منافقہ کے بچے تو پیسے لیتا تھا ہم سے، وہ کہیں گے، اور ہماری تکفیر کرتا ہے. ایسا دجال ہے لنگڑے کے خادم کے. اور اس پہ کہتا ہے کہ یہ تو اس نے ادائے شبیری، رسم شبیری ادا کی ہے. اور وہاں کلپ میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو مرتد ہیں سارے کے سارے. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ رسم شبیری مرتدوں والی ہوتی ہے. صحیح مطلب نکلا نا جی. جب وہ مرتد ہیں تو اس نے جو کام کیا اس کو کہتا ہے رسم شبیری، تو اس کا مطلب ہے مرتدوں والے کام امام حسین نے کی. تو میرے بھائیوں ہم اتنے فارغ نہیں، اس کے پاس تو کام ہی کوئی نہیں. سارا دن وہاں بس ٹچ موبائل پہ بیٹھا، بکواسیں خراب، کھانا پینا یہی کام ہے. کیا یہ اس نے پڑھایا؟ 20 30 40 سال ہو گئے مدرسے سے کون پڑھ کے نکلا ہے؟ اس کے ڈرامے کرتے ہیں سب. اب تو میں اگر وہ راز کھولنا شروع کر دوں تو وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پلتے تھے، حالانکہ قدیم کے جو ساتھی درویش جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اس کو کس طرح پالا ہے، اس کو کس طرح کھلا کھلا کے. اور یہ جو عمران ان کا پیر عمران ہے، اس سے پوچھو کہ یہ پیر عمران کو تمہارے چنگل میں پھنسانے والا کون ہے؟ کس نے اسے تمہارے قریب کیا تھا؟ میرے والد نے. ہم نے تو اخلاص کے ساتھ، ہمارے پورے خاندان نے ان کی خدمت عزت کرنا، اور انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی، ہمیشہ انہوں نے ڈنگ مارا. کیونکہ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، کیونکہ یہ اس گندی ماں سے تھا، اس لیے اس نے وہی کام کیا کہ جو اس کو اس نے تربیت دی تھی. اور کہتا ہے یہ چندوں پہ پلتا ہے. ملا فضل مانگوی معاذ اللہ کہتا ہے میں نے کہا بغیرت اسے اس وقت تجھے یہ چندے منگتا پن نظر نہیں آتا تھا جب 5-5 لاکھ کا سودا یہاں سے جمیل صاحب کی دکان سے تیرے گھر جاتا تھا.
جب تیرے بجلی کا بل انہی چندوں سے ادا ہوتا تھا اس وقت تو کہتا تھا یہ انفاق ہے، لیکن اصل میں تجھ میں نفاق ہے، اس لیے تجھے یہ انفاق اب منگتا پن نظر آتا ہے، کیونکہ منافق کا کام ہوتا ہے کھانا، اور جب کھانا بند ہو جائے تو پھر اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم آج کے اس کلپ میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کا دو رخا چہرہ دیکھنے کے بعد ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ ہم گفتگو کریں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ہم کو وقت ضائع کریں اپنا، کیا ضرورت ہے ہمیں، جب یہ خود ہی کافر کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں کافر تھا اس وقت جب میں نے ان کو کافر کہا تھا، یا میں اگر یہ مومن ہے تو وہ کافر ہے، اگر وہ مومن ہے تو یہ کافر ہے، دونوں میں سے ایک تو جاتا ہے، جس کو بھی نکال دے گا ہم پھر اس کے بعد آگے پھر گفتگو اگر کرنا چاہے گا تو کریں گے۔ اور اسی طرح مسئلہ یزید پر آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، یہ چشتی یزیدی ہیں فلاں ہیں، اور اس کا اپنا کلپ میں نے وہ اس میں چلاؤں گا انشاءاللہ، اور قوم دیکھے گی۔ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ یزید میں جو استاد گرامی کا موقف ہے، اسی کی وجہ سے ہی اصول و عقائد اہل سنت بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی معظم شخصیات کی شخصیت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ مسئلہ یزید جو استاد صاحب قبلہ نے جو تحقیقی موقف پیش کیتا ہے نا، اس دے نال اصول و عقائد اہل سنت جڑے نے وہ بھی محفوظ رہندے نے، اور مقدس شخصیات جڑیاں نے نا، دینی مقدس شخصیات جڑے انہاں دا تقدس بھی بالکل قائم رہندا ہے، کسی دے اوتے کوئی حرف نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مسئلہ یزید کو آج کا تو نہیں ہے، اس کو تو 5-6 بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت صاحب قبلہ کی زندگی میں، اور تو یہ 2-3 سال جو تیری مخالفت کے ہیں اس سے پہلے تک تو یہ کہتا رہا۔ اب تجھ پہ لازم ہے کہ وہ دلائل بتا کہ جن کی بنیاد پہ اب تو اس موقف کا دشمن ہو گیا، وہ دلائل پیش کر پتہ چلے، ورنہ یہی سامنے آتا ہے کہ چونکہ اب تیری دال نہیں گلتی، تیرا کام نہیں بنتا، اسی لیے تو اس طرح کی باتیں کر کے قوم میں انتشار فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اور ہم تجھے فتنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ کلپ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے حرف آخر ثابت ہوگا، اور ہر صاحب ایمان صاحب عقل یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ شخص جھوٹا اور کذاب ہے، حاسد اور معاند ہے، وگرنہ اس کی باتوں میں یہ تضاد کیوں ہے؟ اور تضاد بھی ان مسئلوں میں جن کو خود کہہ رہا ہے یہ مسائل امت کے ہیں، تکفیر کے مسئلے کو خود کہہ رہا ہے امت کے مسائل ہیں، اور پھر انہی میں ہی متضاد ہے، انہی میں ہی اس کے 2 قول ہیں۔ تو اب ہم یہی کہنا چاہتے ہیں تمام ساتھیوں سے، کیونکہ یہ پراپوگنڈا کرنے کے بڑے ماہر ہیں، تو پھر کہیں گے دیکھو جی مناظرے سے بھاگ گئے۔ ابے بے وقوف، مناظرہ اس سے ہوتا ہے جو مناظرے کے قابل ہو، جو کذاب شخص جھوٹا ثابت ہو گیا اپنی باتوں سے، اپنے ہی کلام سے، جس کا دعویٰ باطل ہو جائے اس کو پھر ہمیں دلیل دینے کی کیا ضرورت؟ جب دلیل اپنے دعوے کے بطلان پر اس نے خود دے دی، اور اس کی مسلم شخصیت اس کے والد گرامی نے دے دی، تو پھر بات تو واضح ہو گئی، بات تو سامنے آ گئی، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے اس کے ساتھ کلام کرنے کی۔ اس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ یہ لاکھ ہم دلائل دیتے وہ ایک طرف تھے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں۔ جن کو ہم کافر کہتے ہیں ہمارے مشائخ، ہم ان کو انشاءاللہ سینکڑوں دلائل کے ساتھ کافر سمجھتے بھی ہیں اور کافر ثابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن دلائل اسے دیں جس کو پتہ نہ ہو۔ تیرے ان کلپوں میں بتا دیا کہ تجھے ان دلائل میں سے بعض کا پتہ ہے، لیکن تو جان بوجھ کر صرف امام الغیرت کی دشمنی میں یہ کلام کر رہا ہے۔ اس لیے آج کے بعد اس سے کسی قسم کی مناظرے کی گفتگو ہم نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ کذاب اور جھوٹا اور حاسد شخص ہے، اور حاسد کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حاسد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ خود ہی جل جل کے ختم ہو جائے گا، بس۔ تو یہ ہم نے اس کے ساتھ جو کلام کیا تھا، ایک تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم
हुजूर इमाम उल गैरत के नायब की हैसियत से कर रहे हैं, हमने अपनी हैसियत से किया और अल्लाह के फजल से सब ने देखा कि इसकी हर बात का हमने किस तरह रद्द किया। तू बड़ा बना फिरता था शेख इमाम फुला फुला और इमाम उल गैरत के साथ मुकाबले करता था और तेरी मत ऐसी मारी गई कि उनके खादिम के साथ बैठने के लिए तैयार हो गया। तो इसका साफ यही मतलब है कि तूने भी मान लिया कि इमाम उल गैरत के पास साथ बैठने की तेरी हैसियत नहीं है, तू सिर्फ झूठा और कज़ाब शख्स है। इसलिए मैं आखिरी बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वो तमाम क्लिप हम पेश करेंगे इसी वीडियो में, ताकि हर शख्स पे हक वाज़े हो जाए और पता चल जाए कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। बाकी रहा टों टों करने वाले कुत्ते जो होते हैं, उनका तो काम है भौंकना, वो भौंकते ही रहेंगे, कुत्ते ने तो भौंकना है। अब वो कोई तिलावत तो करेगा नहीं, उसमें भौंकना ही है तो भौंकेगा। तो हमें किसी की भौंक की परवाह नहीं है, हम किसी का ना खौफ रखते हैं ना किसी से लालच रखते हैं। हक जो है वो हम इंशाअल्लाह पेश कर रहे हैं। जो समझदार होगा वो मान लेगा, जो जाहिल होगा तो जाहिल के साथ हमारा एक ही। कुरान मजीद में जिस तरह आता है कि जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं तो वो ये कहते हैं कालू सलामा, बस। तो जाहिलों के लिए सलाम ही काफी है और लंगड़े के लिए हमारी तरफ से सलाम भी नहीं, इसके लिए हमारी तरफ से लानत ही काफी है, क्योंकि ये ऐसा लानती है कि ये लानतों का ही मुस्तहिक है, सलाम का मुस्तहिक हम इसे नहीं समझते। तो इस सारी गुफ्तगू से पता ये चल गया कि ये कोई मुनाजरा नहीं चाहता, कोई भगना सारी चीजें खुद कह चुका है। बस मकसद ये था कि काफी दिन हो गए हैं मुझे को पूछ नहीं रहा, तो जरा शोर शराबा डाल दूं। तो फिर कहता है ज़ुर्रियत यजीद की चीखें निकल गई। मैंने कहा हमारी चीखें तो नहीं निकली, तेरी चीखें सुनाई दी कि पहले जिसको भेजा फिर उसकी जगह खुद आ गया चीखने के लिए। चलो, और कतूरा रखा हुआ था चीखने के लिए, फिर कतूरे की जगह खुद बड़ा कुत्ता आके भौंकना शुरू हो गया। तो ऐसे कुत्ते के जवाब देने की हमें अब हाजत नहीं है। इसके साथ हक वाजे हो गया अल्लाह के फजल करम से, और दुनिया देख लेगी कि हक हमेशा इमामुल गैरत के पास था, है और रहेगा अल्लाह के फजल से, और उनके खादिम हमेशा दीन और हक के ही खादिम हैं। अल्लाह ताला हमें इसी फिक्र पर कायम रखे और इसी पर मरने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इसके लिए यह अशार पढ़ देता हूं कि वो हमारे एक दोस्त हैं शायर, उन्होंने लिखा है, उन्हां दी हर एक अदा नूं भुल गए, उन्हां दी हर एक अदा नूं भुल गए, ते करके अपने दगा नूं भुल गए, ते करके अपने दगा नूं भुल गए। असाडे चिश्ती नूं ओ बुलेंदन, असाडे चिश्ती नूं ओ बुलेंदन, जो पुत्र आबिद आबा नूं भुल गए। ये उस्ताद साहब का दुश्मन बाद में है, पहले ये अपने वालिद का दुश्मन है। अल्लाह ताला हमें इसके शर से महफूज फरमाए। पीर और मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब। लानतियों जो जमहूरियत को सही समझते हैं वो तो अबू जहल के पुत्र हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाहक समझे, फिर अबू जहल को हक समझो। और हजरत आदम से लेकर पढ़ो, जो बातिल है वो अक्सरियत में आया है। अक्सरियत और रिवाज से हमारा दीन बालातर है। आज अक्सरियत और रिवाज को दीन समझते हैं बेईमान। चलो ਅਸੀਂ फर्ज कर ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਿਫਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਿੱਲ पेश ਹੋਏਗਾ, शरीयत बिल पेश होएगा, अक्सरियत उसको पास कर देंगे, नाफिज हो जाएगा। मैं क्या ये दस शरीयत रसूल नु पास करन वास्ते पेश करन वाले मुर्तद हो गए कि नहीं? मरदूदा 1,24,000 पैगंबरां दे सामने असी शरीयत रसूल नु पास होने वास्ते पेश नहीं कर सकते। लब्बैक या रसूल अल्लाह के बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह को कटवा कर सियासी मैदान में तुम्हारा लब्बैक पाकिस्तान कहना, ये शिर्क फित्तात है। मसला यजीद दे उत्ते उस्ताद साहब किबला ने जो तहकीकी मौक़िफ़ पेश किया ना, इस दे नाल उसूल व अकायद अहले सुन्नत जिहड़े ने वो भी महफूज रहिंदे ने,
اور مقدس شخصیات جڑیاں نے نا، دینی مقدس شخصیات جڑے انہاں دا تقدس بھی بالکل قائم رہندا ہے، کسی دے اوتے کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اگر اسی یہ کہنے ہیں کہ امام پاک نے جڑا وہ خروج فرمایا وہ دے فسق دی وجہ تو فرمایا، تے پھر اہل سنت دا عقیدہ جڑا ہے یہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے اقوال اور افعال تو ماخوذ ہے، یعنی کہ اگر ویکھنا ہے کہ